اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور معین مدت کے لیے، اور جو لوگ منکر ہیں وہ ان سے بے رخی کرتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ کہو کہ تم نے غور بھی کیا ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، یا ان کا آسمان میں کچھ ساجا ہے۔ میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہ دے سکتے اور ان کو پکارنے کی بھی خبر نہیں۔ اور جب اکٹھا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے لیے منکر بن جائیں گے۔ اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ اس حق کی بابت جب کہ وہ ان کے پاس پہنچا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے؟ کہو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم لوگ مجھ کو ذرا بھی اللہ سے نہیں بچا سکتے، اور جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ کہو میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا، تو میں صرف اس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے، اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں۔ کہو کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کو نہیں مانا، اور بنی اسرائیل سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی پس وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور انکار کرنے والے ایمان والے کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑتے، اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی رہنما اور رحمت، اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے عربی زبان میں، تاکہ ان کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس میں جمے رہے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے اعمال کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا، اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں، یہاں تک کہ جب وہ پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا، پھر کہنے لگا اے میرے رب تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور کہ میں نیک عمل کروں جس سے وہ راضی ہوں، اور میری اولاد میں بھی مجھ کو نیک اولاد دے۔ میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ یہ لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے، اور اہل جنت میں سے ہوں گے سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا ہے۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے، یا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، اور دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو ایمان لاؤ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بس وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا قول پورا ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے، بے شک وہ خسارے میں رہے، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے، اور تاکہ اللہ سب کے اعمال پورے کر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان کو برت چکے تو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اس وجہ سے تم دنیا میں ناحق تکبر
کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب کہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا اور ڈرانے والے اس سے پہلے گزر چکے تھے، اور اس کے بعد بھی آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم کو ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ بس اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ اس کا علم اللہ کو ہے، اور میں تم کو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو۔ بس جب انہوں نے اس بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی، بس وہ ایسے ہوں گے ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا۔ مجرموں کو ہم اس طرح سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کی ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان کی باتوں میں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیے، مگر وہ کان ان کے کام نہ آئے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور ان کو اس چیز سے نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے آس پاس بستیاں بھی تباہ کر دیں، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتائیں تاکہ وہ باز آئیں۔ بس کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کی گھڑی ہوئی بات تھی۔ اور جب ہم جنات کے گروہ کو تمہاری طرف لے آئے وہ قرآن سننے لگے، پس وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگوں کو ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک بات سنی جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، وہ حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اے میری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا۔ اور جو شخص اللہ کے داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین ہلا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، اس پر قدرت رکھتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کر دے، ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم، ارشاد ہوگا پھر چکھو عذاب اس کے انکار کے بدلے جو تم کر رہے ہو۔ بس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو گویا وہ دن ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، یہ پہنچا دینا، بس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ سورہ محمد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مانا جو محمد پر اتارا گیا، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے انکار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی، اور جو ان کے رب کی طرف سے ہے، اس طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ بس جب منکروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو تو ان کو مضبوط باندھ لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا معاوضہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے کام۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بدلہ لیتا، مگر تاکہ وہ تم لوگوں کو ایک دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا، اور یہ اس سبب کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے اتاری ہے، بس اللہ ان کے اعمال کو اکارت کر دیا۔
کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں؟ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ ان کو اکھاڑ پھینکا اور منکروں کے سامنے انہیں کی مثالیں آنی ہیں۔ یہ سب بب اس سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور منکروں کا کارساز نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ برت رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں جو قوت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ تھیں جس نے تم کو نکالا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ کیا وہ جب اپنے رب کی طرف ایک واضح دلیل پر ہے وہ اس طرح ہو جائے گا جس کی بدعملی اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں اور اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں؟ جنت کی مثال ہے جس کا وعدہ ڈرانے والوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں نہریں ایسے پانی کی جس میں تغیر نہ ہوگا، اور نہریں ہوں گی دودھ کی جس کا مزہ نہ ہی بدلے ہوگا، اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ہوں گی، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے؟ ان کو کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، بس وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ تمہارے پاس سے باہر جاتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی کیا کہا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو ان کی پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تو بس اس کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے اور اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، پس وہ جب آئے گی ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا مقام کہاں رہے گا؟ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معافی مانگو اپنے قصور کے لیے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی سورہ کیوں نہیں اتاری گئی؟ بس جب ان کو واضح سورہ اتاری گئی اور اس میں جنگ کا ذکر بھی تھا تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، بس خرابی ہے ان کی۔ حکم مانتا ہے اور بھلی بات کہتا ہے، بس جب معاملہ کا قطعی فیصلہ ہو جائے اور اگر وہ اللہ سے سچے رہتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ بس اگر تم پھر گئے تو اس کے سوا تم سے کچھ توقع نہیں کہ زمین میں فساد کرو اور آپس میں قرابتوں کو قطع کرو۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا، بس ان کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹ پھیر کر ہٹ گئے ہیں بعد اس کی ہدایت ان پر واضح ہو گئی، شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ خدا کی اتاری ہوئی چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہا مان لیں گے، اور اللہ ان کی رازداری کو جانتا ہے۔ بس اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قید کرتے ہوں گے، ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ یہ سبب اس کے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو اللہ کو غصہ دلانے والی تھی، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، بس اللہ ان کے اعمال اکارت کر دے۔ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینے کو ظاہر نہ کرے گا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو تمہیں دکھا دیتے، بس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے، اور تم ان کے انداز کلام سے ضرور ان کو پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کو جان لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ہم تمہارے حالات کی جانچ کر لیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے اعمال کو ڈھا دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر وہ منکر ہی مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہ بخشے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارو، صلح کی درخواست نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا، اور وہ تمہارے مال کو تم سے نہ مانگے گا،
اور اگر وہ تم سے تمہارے مال کا طلب کرے تو پھر آخر تک طلب کرتا رہے گا تو تم بخل کرنے لگو اور اللہ تمہارے کینے کو ظاہر کر دے۔ ہاں، تم وہ لوگ ہو جو تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم وہ لوگ ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بس تم میں سے جو کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنے ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، تم محتاج ہو۔ اور اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ فاتح۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی خطائیں معاف کر دے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائے اور تم کو زبردست مدد عطا کرے۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل میں اطمینان اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جائے، اور آسمانوں اور زمین کی فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ اللہ ان کی برائیاں ان سے دور کرے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کی گردش انہی پر ہے اور ان پر اللہ کا عذاب ہوا اور ان پر اس نے لعنت کی اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں فوجیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کے تعظیم کرو اور تم اللہ کی تسبیح کرو صبح شام۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ جو شخص اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس کا عہد پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ پھر جو شخص اس کو توڑے گا اس کے توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو شخص اس کا عہد کو پورا کرے گا جو اس نے کیا تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے وہ اب تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے اموال اور ہمارے بال بچوں نے مشغول کر رکھا ہے، بس آپ ہمارے لیے معافی کی دعا فرمائیں۔ یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تم کہو کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کچھ اختیار رکھتا ہو اگر وہ تم کو کوئی نقصان یا کوئی نفع پہنچانا چاہے؟ بلکہ اللہ اس سے باخبر ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومنین کبھی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا نظر آیا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم برباد ہونے والے لوگ ہو۔ اور جو ایمان نہ لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر تو ہم نے ایسے منکروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدلیں۔ کہو تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ کم سمجھتے ہیں۔ پیچھے رہنے والے دیہاتوں سے کہو کہ عنقریب تم ایسے لوگوں کی طرف بلاؤ جاؤ گے جو بڑے زور آور ہیں، تم ان سے لڑو گے یا وہ اسلام لائیں گے، بس اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا اجر دے گا، اور تم روگردانی کرو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے روگردانی کر چکے ہو تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ اور نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے اور نہ بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو شخص روگردانی کرے گا اس کو وہ دردناک عذاب دے گا۔
ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جبکہ وہ تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے جان لیا کہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، بس اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح دے دی اور بہت سی غنیمتیں بھی جن کو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، بس یہ اس نے تم کو فوری طور پر دے دیا اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور تاکہ وہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور یہ ایک فتح اور بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یہ منکر لوگ تم سے لڑتے تو وہ ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر وہ نہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ مددگار۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ کر پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ سے روک دیے، بعد اس کے تم کو ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں سے بھی روک کے رکھا، اور وہ اپنی جگہ نہ پہنچیں۔ اور اگر بہت سے مرد اور عورت اور مومن عورتیں نہ ہوتیں جن کو تم لا علمی میں پیس ڈالتے، پھر ان کے باعث تم پر بے خبری میں الزام آتا، تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ لوگ الگ ہو گئے ہوتے تو ان میں جو منکر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ جب انکار کرنے والوں نے اپنے دلوں میں حمیت پیدا کی، جاہلیت کی حمیت، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل فرمائی اور اپنے رسول پر اور ایمان لانے والوں پر، اور اللہ نے ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور اس سے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے جو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو مطابق کے واقعہ ہے۔ بے شک اللہ نے چاہا تو تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہو جاؤ گے، امن کے ساتھ، بال مونڈتے ہوئے، اپنے سروں کے اور کترتے ہوئے، تم کو کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ بس اللہ نے وہ بات جانی جو تم نے نہیں جانی، بس اس سے پہلے اس نے ایک فتح دے دی۔ اور اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ منکروں پر سخت ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ تم ان کو رکوع اور سجدہ میں دیکھو گے، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی کی طلب میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سے ہے، سجدہ کے اثر ہے۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ہے، سجدہ کے اثر سے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے، اور انجیل ان کی مثال یہ ہے کہ جیسی کھیتی اس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹا ہوا، پھر اپنے تنے پر کھڑا ہوگا، اور وہ کسانوں کو بھلا لگتا ہے تاکہ ان سے منکروں کو بلائے۔ اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اللہ نے ان سے معافی کا اور بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ حجرات۔ ایمان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو، اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کہو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا، اور ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ جو تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر نہیں سمجھ رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود پاس نکل کر آ جاؤ تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اور جان لو تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اور اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب بنا دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا۔ ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انعام کے راہ راست پر ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اہل ایمان سب بھائی ہیں، بس اپنے بھائیوں کے درمیان ملاپ کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان والوں، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے، اور جو باز نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایمان والوں، بہت سی گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ٹوہ میں نہ لگو تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو خود ناگوار سمجھتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ کاف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف، قسم ہے اس قرآن کی۔ الف کاف، قسم ہے اس با عظمت قرآن کی۔ بلکہ ان کو تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، بس منکروں کو یہ تعجب کی چیز ہے، منکروں کے لیے یہ تعجب کی چیز ہے۔ کیا جب وہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ دوبارہ زندہ ہونا بہت بعید ہے۔ ہم کو معلوم ہے جتنا زمین کے اندر سے گھٹاتی ہے ہمارے پاس کتاب جس میں سب کچھ محفوظ ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آ چکا، پس وہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا اور ہم نے کیسا اس کو بنایا اور اس کو رونق دی اور اس میں کوئی رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ ڈال دیے اور ہر قسم کی رونق کی چیز اگائی، سمجھانے کو اور یاد دلانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر اس نے باغ اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں اور کھجوروں کے لمبے درخت جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں، بندوں کے لیے روزی ہے۔ اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب بیرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور ایکا والے اور تبا کی قوم نے بھی جھٹلایا، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا ڈرنا ان پر واقع ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلے بار پیدا کیے جانے سے عاجز رہے، بلکہ یہ لوگ عصر نو پیدا کرنے کی طرف سے شبہ میں ہیں۔ اور ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں ان باتوں کو جو اس کے دل میں آتی ہیں، اور ہم رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہیں جب دو لینے والے لیتے رہتے ہیں جو دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ کوئی لفظ وہ نہیں بھولتا مگر اس کے پاس ایک مستند نگراں موجود ہے۔ اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہ ڈرانے کا دن ہوگا۔ ہر شخص اس طرح آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا۔ تم اس سے غفلت میں رہے، بس ہم نے تمہارے اوپر سے پردہ ہٹا دیا۔ بس اگر آج تمہاری نگاہ تیز ہے اور اس کے ساتھ کا فرشتہ کہے گا، یہ جو میرے پاس تھا حاضر ہے، جہنم میں ڈال دو۔ ناشکر مخالف کو نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ ڈالنے والا، جس نے اللہ کے ساتھ
دوسرے معبود بنائے، بس اس کو ڈال دو سخت عذاب میں، اور اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، بلکہ وہ خود دارا بھولا ہوا ہے، دور پڑا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے سامنے نہ جھگڑو، اور میں نے پہلے ہی تم کو عذاب سے ڈرایا تھا۔ میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اور جنت ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہ رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر رجوع کرنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے۔ اور جو شخص رحمان سے ڈرا بن دیکھے اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ۔ یہ دن ہمیشہ رہے گا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید ہے۔ اور ہم ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھیں، بس انہوں نے ملکوں کو چھان مارا ہے کہ کوئی پناہ کی جگہ۔ اس میں یاد دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو اور وہ کان لگائے متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی، بس جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو، اور اپنے رب کی تسبیح کرو حمد کے ساتھ، سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے، اور رات اس کی تسبیح کرو اور سجدوں کے پیچھے۔ اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا بہت قریب سے پکارے گا، جس دن لوگ بالیقین چنگھاڑ کو سنیں گے اور وہ نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے کھل جائے گی، وہ سب دوڑتے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ان پر جبر کرنے والے نہیں، بس تم قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے ڈرنے سے ڈرے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بوجھ، پھر وہ چلنے لگتی ہیں آہستہ، پھر الگ الگ کرتی ہیں معاملہ۔ بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے سچ ہے، اور بے شک انصاف ہونا ضرور ہے۔ قسم ہے جالدار آسمان کی، بے شک تم ایک اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو پھیرا گیا۔ مارے گئے اٹکل سے باتیں کرنے والے جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کب ہے بدلہ کا دن، جس دن وہ آگ پرکھے جائیں گے۔ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ بے شک ڈرنے والے لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، لے رہے ہوں گے جو کچھ ان کے رب نے ان کو دیا، اور اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے، اور وہ راتوں کو کم سوتے تھے، اور صبح کے وقت وہ معافی مانگتے تھے، اور ان کے مال میں سائل اور محروم کا حصہ تھا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور جو کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، وہ یقینی ہے جیسا کہ تم بولتے ہو۔ کیا تم کو ابراہیم کے معزز مہمان کی بات پہنچی جب وہ اس کے پاس آئے، پھر ان کو سلام کیا؟ اس نے کہا کہ تم لوگوں کو بھی سلام ہے، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر کی طرف چلا اور ایک بچھڑا بھنا ہوا لے آیا، پھر اس کو اس نے ان کے پاس رکھا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر وہ دل میں ان سے ڈرا۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو مت، اور ان کو ذی علم لڑکے کی بشارت دی۔ پھر اس کی بیوی بولتی ہوئی آئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ بوڑھی بانجھ۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہی فرمایا تیرے رب نے، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔